نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. لیسن نمبر 4 تشدید اور غنہ. پہلے پڑھتے ہیں تشدید کے بارے میں. تشدید ایک ایسا نشان ہے جیسے ایک چھوٹا سا ڈبلیو کسی بھی حرف پر آ جائے تو اس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ڈبل حرف یوز ہوئے. یعنی اگر با کے اوپر تشدید کا نشان آتا ہے تو اس کا مطلب کہ یہاں پر ڈبل با ہے. ایک با جو پہلا والا ہے اس پر سکون اور جو دوسرا با ہے اس پر کوئی بھی حرکت یعنی زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش. اور یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو جما کے پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے جم کر پڑھتے ہیں. جیسے اب با، اب اس میں دونوں فیل ہونے چاہیے ہمیں، سکون والا با بھی حرکت والا با بھی. ٹھیک ہے، دونوں فیل ہونے چاہیے جب آپ پڑھ رہے ہوں. دیکھیے اب با، اب با، پہلا با بھی فیل ہوا جس پر سکون تھا، دوسرا بھی فیل ہوا جس پر حرکت تھی. ات، اتی، اتو، اث، اثی، اتھو، اد، ادی، ادو، اذ، اذی، اذو، از، ازی، ازو. اسی طرح افن. اب یہاں پر تشدید کا نشان ہے تو پہلا والا فا سکون ہوگا، دوسرا فا پر حرکت ہوگی، جو بھی حرکت ہے یہاں پر. جیسے یہاں پر دو زیر ہے. ٹھیک ہے، تو افن، افن دونوں فیل ہونے چاہیے پڑھنے کے دوران. ابن، ام، ابن، بس، اجن. دیکھیں جم کی آواز نکل رہی ہے. بسی، اجن. ٹھیک ہے، اسی طرح اگزامپلس ہیں. دولن، لام دو دفعہ فیل ہو رہا ہے، آپ کو میں نے پڑھا ہے. ایک پر سکون فیل ہو رہا ہوگا، ایک حرکت والا. دولن. حاجک، حاجک. دابتن، دابتن. دونوں با فیل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سکون والا بھی فیل ہو رہا ہے، دوسرا بھی حرکت والا بھی. رادک، رادک. خاصتاً، خاصتاً. اسی طرح اب، ابی، ابو، اب، ابی، ابو، اب، ابی، ابو، ابن، 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 ابن. پھر لیتے ہیں ایگزامپلس. مرو، مرو. یہاں پر جو رو پر اگر تشدید کا نشان اس طرح آتا ہے نا تو رو میں ایک وائبریشن سی ہوتی ہے، کپاہٹ جسے کہتے ہیں. مرو، مرو. ربی، ربی. مدت، مدت. حقت، حقت. خفت، خفت. تبت، تبت. آپ میرے ساتھ ریپیٹ کر رہے ہوں گے نا. تخلت، تخلت. قدمت، قدمت. والصبح، والصبح. والشمس، والشمس. والشفع، والشفع. بالصبر، بالصبر. تو یہ تو ہو گیا تشدید. اب آتے ہیں سیکنڈ ٹاپک پر، غنہ جسے کہتے ہیں نیزلائزیشن. 100% ناک میں آواز لے کر جانا اور تھوڑا کھینچ کر پڑھنا. یہ دو صورتحال میں ہے، یعنی نون پر اور میم پر. صرف نون اور میم پر اگر تشدید کا نشان آیا تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ نیزلائزیشن ہوگی، یعنی غنہ ہوگا. ہم آواز کو 100% ناک میں لے کر جائیں گے اور کھینچ کر پڑھیں گے، فوراً سے نہیں پڑھنا. جیسے کہ اگر میں پڑھوں انما، ان، منا، تو میں غلط پڑھ رہی ہوں. اگر یہ نون اور میم کی بات اب آ رہی ہے نا تو اب ہمیں اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، جہاں پر ہے نا ان،
اس جگہ پر ہم نے اس کو کھینچنا ہے اور 100% ناک میں آواز لے کر جانی ہے. انما اب صحیح ہے. انا اعطیناک الکوثر منا انک ان اسی طرح فَأَمَّا دیکھیں ام کی جگہ میں کھینچ رہی ہوں. امن وَأَمَّا اما اسی طرح الہ الناس انک صم فلما النار فإنما إن جنات جنة حما فلما مما ثم عم ابھی دیکھیے میں نے جہاں پر تھا مما تو اس کے ساتھ الف تھا تو میں نے اس کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھا مما، لیکن جہاں پر آتا ہے ثم اور اما تو یہاں پر میم پر صرف فتحہ ہے یعنی زبر کا نشان ہے، تو ہم اس کو لمبا نہیں کہیں گے ثم نہیں ثم عم، ٹھیک ہے نا، ان اس طریقے سے. تو اس کو کھینچ کے نہیں پڑھنا، یہ بات یاد رکھیے گا. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، اور آپ نے اسی طریقے سے میرے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے، بار بار ریپیٹ کرتی رہیے، اور قرآن مجید سے بھی ایگزامپلس نکالیے، قرآن کی تلاوت کے دوران غور کیجیے کہ کہاں پر یہ رولز اپلائی ہو رہے ہیں، اور پھر اس کی پریکٹس کیجیے، ٹھیک ہے. اور پھر جب آپ لوگ اپنا نیمز اپنے اور رول نمبر، گروپ کا نیم اور لیکچر نمبر 4 ڈن لکھ کر اور پھر گروپ میں بھیج دیجیے. تھینک یو سو مچ، جزاکم اللہ خیر.